على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام حضرات محمد کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رحمۃ للعالمین۔ آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے ایک قسم کے کھانے پر، پس آپ دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے جو کچھ زمین اگاتی ہے، سبزیوں سے، ککڑی سے اور گندم سے اور مسور سے اور پیاز سے۔ فرمایا کہ کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس کو، وہ جو کمتر ہے، ادنا ہے، اس کے ساتھ جو بہتر تھی؟ چلے جاؤ اس شہر میں، پس بے شک تمہارے لیے وہ ہے جس کا تم نے سوال کیا۔ اور ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہوئے لوٹے۔ یہ بسبب اس کے تھا جو انہوں نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، اور قتل کیا انہوں نے نبیوں کو بغیر حق کے۔ یہ بسبب اس کے تھا جو انہوں نے نافرمانی کی، اور وہ تھے حد سے بڑھتے، حد سے تجاوز کرتے۔ یہ محاورتاً ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اب ذرا اپنے دماغ کو پچھلے درس کی طرف لے کر جائیے، اپنے ذہن کو پیچھے منتقل کیجئے کہ ہماری بات کہاں تک پہنچ چکی تھی۔ بنو اسرائیل جو کہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنے انعامات کو گنوا رہا ہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا، تم پر کون کون سی نعمتیں عطا فرمائی، کون کون سی مہربانیاں تم پہ کی، کون کون سی تم پر نوازشیں کی، اور تم نے اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں تم نے کیا کیا۔ اور یہ آج حتمی آیت ہے، اس میں بنو اسرائیل کا انجام ہم سب کے سامنے آ جائے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم بنا دیا۔ یہ بات وہاں تک کی ہے، ہماری بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اس صحرا کے اندر میدان میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروائی کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، اسی طرح ہمارے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو لباس دیا، یہاں تک کہ ان کے لیے آسمان سے خوراک کا نزول ہوا جس کو من و سلوہ کہا گیا۔ اس کی تفصیل ہم نے عرض کر دی تھی کہ وہ بٹیر ہوتے تھے، اور ایک مٹھائی کی قسم ہوتی تھی جس کا ذائقہ بڑا لذیذ ہوتا تھا۔ بٹیر کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ وہ بٹیر ان کے قریب آ جاتے تھے، وہ خود ان کو پکڑ کے شکار کرتے تھے اور اپنی مرضی کا سالن اس سے بناتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، زندہ نہیں آتے تھے بلکہ آسمان سے ہی بھنے ہوئے اترتے تھے۔ اب دیکھیں ان کی ناشکری کا عالم کہاں پہنچا۔ آج کی آیت میں جو اللہ نے بیان فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ یہ شخص، اس قدر یہ لوگ بدبختی کے عالم پر اور ناشکری کے عالم پر پہنچ گئے کہ یہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم یہ روز روز بٹیر کھا کھا کے اور آسمان سے اترا ہوا کھانا کھا کھا کے ہم بور ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہم بور ہو چکے ہیں۔ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اب ہم نے یہ کھانا نہیں کھانا، بلکہ جو کھانا زمین اگاتی ہے
جس کے اندر اللہ نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا، کچھ انواع کا ذکر کیا، من بقلیہا و قثائہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا، زمین کی سبزیاں، زمین سے ککڑی، مسور کی دال، اسی طرح گندم، اسی طرح پیاز. تو یہ چیزیں اب ہمیں پسند ہیں، ہم نے یہ کھانی ہیں. جو من و سلوہ آپ کا رب نازل کر رہا ہے ہم نے اس کو نہیں کھانا. یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ذرا ان کے الفاظ پر غور کریں کہ یہ اپنے رب کو کس طرح مخاطب کرتے تھے. انہوں نے کہا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، کاف ضمیر رَبَّكَ، اس کاف کا مطلب ہوتا ہے تیرا، یعنی اے موسیٰ آپ اپنے رب سے فریاد کریں، دعا کریں. یہ ربنا کہنے پر بھی راضی نہیں تھے کہ ہمارا رب، یعنی اپنے آپ کے لیے اس رب کو یہ تسلیم نہیں کرتے تھے. کفران نعمت کا ان کا یہ عالم تھا کہ بندہ کہتا ہے نا کہ آپ ہمارے رب سے دعا کریں. جس طرح وہ اللہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا ویسے ان کی قوم کا بھی تھا. جیسے میرا رب ہے ویسے آپ کا رب ہے، جیسے ہمارے آقا علیہ السلام کا رب ہے ایسے تمام انسانوں کا رب ہے. لیکن انہوں نے اتنا کہنا بھی گوارا نہیں کیا، بلکہ زبان سے کیا نکلا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اے موسیٰ آپ اپنے رب سے کہیں، اپنے رب سے دعا کریں. تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے قوم موسیٰ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ بیٹھے بیٹھے بغیر محنت کے، بغیر کسی وجہ کے تمہارے پاس آسمان سے رزق آ جاتا ہے؟ کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو؟ انہوں نے کہا لن نصبرا، ہم کبھی بھی اس پر صبر نہیں کریں گے، ہم بور ہو چکے ہیں، ہم تھک چکے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اگر تم بہتر چیز سے ایک ادنا چیز کو بدلنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، یہاں سے نکلو فلاں شہر کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر جاؤ، کھیتی باڑی کرو، محنت کرو، زمین کے اندر کاشتکاری کرو، جو چیزیں تمہیں چاہیے نکل آئیں گی، اگائیں گی، محنت کرو. ان بدبختوں نے کیا کیا؟ یہ وہاں پر گئے اور محنت کیا کرنی تھی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مذاق اڑانے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی قوم کے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اپنی قوم کے انبیاء کو انہوں نے شہید کرنا شروع کر دیا. تو اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اب ذرا پیچھے اپنے اگر آپ مائنڈ کو ریوائنڈ کریں تو پیچھے اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنو اسرائیل، اے اولاد اسرائیل، ذرا یاد کرو میری اس نعمت کو، وہ جو میں نے تم پر انعام کیا تھا. وانی فضلتکم علی العالمین، اس طرح کہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی. ایک وقت وہ ہے کہ جب بنو اسرائیل کو تمام جہانوں پر فضیلت دی جا رہی ہے، اور اب اللہ فرما رہا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کو اور محتاجی کو اور ذلالت کو جو ہے وہ جاری کر دیا، ان پر مسلط کر دیا. جو قوم دنیا کی سب سے فضیلت والی قوم تھی، آج وہ قوم دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم بن گئی ہے. اور آگے اللہ نے اس کی وجہ بھی بتائی کہ یہ نعوذ باللہ اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا. ذالک بانہم، اس کی وجہ یہ ہے یکفرون بآیات اللہ، کہ تم نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے. ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور تم نے بغیر حق کے تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیا ہے، شہید کیا ہے، تم نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا ہے، تم نے اس کی نافرمانی کی ہے. اس وجہ سے اللہ نے تمہیں محبوب کیا بنا تھا، آج اللہ نے تمہیں دنیا کی سب سے ذلیل ترین قوم بنا دیا ہے. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. یہ جو اللہ کی کتاب میرے سامنے اس وقت قرآن مجید موجود ہے نا، قرآن مجید ہو یا اللہ کی کوئی بھی کتاب، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، کوئی بھی کتاب ہو، صحائف ہو، یہ مخلوق کے پاس اور اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، امت ہوتی ہے، اس کے پاس یہ بطور امانت ہوتی ہے. اور امانت کی حفاظت بڑی ضروری ہے. یہ کتاب قرآن مجید یہ میرے سامنے ہے، میرے پاس ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اس امانت کی حفاظت مجھ پر بھی فرض ہے، آپ پر بھی فرض ہے، اور قیامت تک کے تمام مسلمانوں پر فرض ہے. کوئی بھی قوم اس وقت تباہ ہوتی ہے، اس وقت برباد ہوتی ہے کہ جب وہ اس امانت کی حفاظت سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتی ہے. آپ بھول گئے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا لن تضلوا ابدا،
تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ قیامت تک کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک چیز کیا تھی؟ حضور فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور دوسری میرے اہل بیت ہیں۔ اگر تم قرآن مجید کے دامن سے وابستہ رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اہل بیت کے دامن کو پکڑے رکھو گے تب بھی کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اس کتاب کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، اس کتاب کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، اور قیامت تک کے تمام مسلمانوں پر اس کی ذمہ داری عائد ہے۔ اچھا، اب حفاظت ہم کیسے کریں گے؟ جس طرح اب آپ دیکھیں، اس کو بڑی حفاظت کے ساتھ جلد کروا دیا گیا، اس کے اوپر ایک شاپر چڑھا دیا گیا، اس کو ہم چوم کر بڑے ادب سے الماری پر سجا دیتے ہیں۔ کیا یہ اس کی حفاظت ہے؟ معذرت کے ساتھ ہم نے اسی کو اس کی حفاظت سمجھ لیا، بلکہ مجھے ایک سروے یاد آتا ہے آج سے چند سال پہلے، یہ بڑی توجہ کی بات ہے میرے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی۔ ایک سروے ہم نے پڑھا تھا کہ ایک اسکول کے استاد تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ اسکول میں ایک لائبریری بن رہی ہے، لائبریری کے اندر کتابوں کی ضرورت ہے، تو جس کے پاس گھر کے اندر اضافی کتابیں ہوں، فالتو کتابیں ہوں، تو وہ کتابیں تم لے آؤ، اسکول میں رکھیں گے، لوگ پڑھیں گے، ثواب ہوگا، اچھی بات ہے۔ بچے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، چھوٹی چھوٹی عمریں تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے سر، ہم لے آئیں گے۔ اب اگلے دن کیا ہوا؟ اگلے دن ہر بچہ اپنے گھر سے قرآن مجید اٹھا کر لے آیا، ہر بچہ اپنے گھر سے قرآن مجید اٹھا کر لے آیا۔ استاد نے پوچھا کہ بیٹا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو آپ کے گھر میں اضافی کتاب ہو وہ لے کر آنا، تاکہ ہم اس کو یہاں پر رکھیں اور اس کو پڑھا کریں گے۔ آپ میں سے ہر ایک قرآن پاک اٹھا کر لے آیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ سر ہمیں نہیں پتا کہ یہ قرآن پاک کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے پڑھتے ہیں، کیسے رکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ ہمارے گھر میں سب سے اضافی کتاب یہی تھی، ہمارے گھر میں سب سے اضافی کتاب یہی تھی کہ جو ہماری الماریوں سے سالہ سال پڑھی ہے، نہ کبھی ہم نے خود اس کو پڑھا ہے اور نہ ہی کبھی اپنے والدین کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہم سب نے اس کی حفاظت کیا سمجھ لی کہ جلد کروا دی، اور اس کے اوپر شاپر چڑھا دیا، خوبصورت کر دیا، ٹیپ چڑھا دی، تو گویا ہم نے اس کی حفاظت کر لی۔ یہ حفاظت نہیں ہے، اس کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ جو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس پر میں اور آپ ہم میں سے ہر ایک عمل کریں۔ اگر ہم عمل نہیں کر رہے تو دوسری صورت میں ہم اس کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ انکار کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، انکار کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے انکار قولی اور ایک ہوتا ہے انکار عملی، انکار فعلی۔ انکار قولی کا مطلب کیا ہے؟ انکار قولی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کسی کو کہا کہ آؤ یار نماز پڑھتے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ نماز وہ کیا ہوتی ہے، میں تو کوئی نماز کو نہیں مانتا۔ یہ انکار قولی ہے۔ جس شخص نے اس کا انکار کیا یا قرآن کے کسی بھی حکم کا انکار کیا، اسی وقت دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ دوسرا ہوتا ہے انکار عملی، انکار فعلی۔ اذان کی آواز آئی، دل تو مانتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اپنے آپ کو جان بوجھ کر مصروف کر لیا، کام میں لگ گیا، دھیان میں لگ گیا، کہ ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، الغرض کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ ہے انکار عملی۔ اگرچہ یہ کفر تو نہیں ہوتا، لیکن یہ انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے ایک مرتبہ جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا ہے۔ اور ہمارے کچھ علماء یہ فتویٰ دیا کرتے تھے کہ جس نے ایک بار جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو وہ کافر ہو جائے گا جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا۔ احناف کے ہاں یہ نہیں ہے، احناف کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کفر کے قریب کر دے گا، البتہ بہرحال کافر نہیں ہوگا۔ لیکن آپ اس کی نوعیت کو سمجھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کیا قرآن مجید کے ساتھ انکار عملی نہیں کر رہا؟ شریعت کے احکام کو نہ ماننا کیا یہ انکار عملی نہیں ہے؟ اگر بنو اسرائیل نے یہ کیا ان کے ساتھ کیا ہوا، اور اگر ہم آج قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں تو ذرا سوچیں کہ ہم کہاں پر جا رہے ہیں۔ آپ اسی درس کو دیکھ لیں، ہر ہفتے کو یہ درس جمعے کے دن ہوتا ہے، الحمدللہ، اللہ کرے ہوتا رہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بیان کرنے کی دیتا رہے، آپ کو سننے سمجھنے کی دیتا رہے۔ پورے جمعے کی محفل میں اعلان ہوتا ہے، کتنے افراد ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر جمعے کو گنے چنے افراد سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ قرآن سے روگردانی نہیں ہے؟ کیا ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو رہا ہے، میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔
دوسرا گناہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کا گنوایا، ایک تو انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، دوسرا انہوں نے اللہ کے نبیوں کو بغیر حق کے قتل کیا، شہید کیا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، ان کی شان میں ذرا سی بے ادبی، ان کی شان میں ذرا سی گستاخی انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، چاہے کوئی بھی نبی ہو۔ اگر کسی نبی کی گستاخی کا یہ عالم ہے تو ذرا سوچیں کہ جو امام الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، آقا ہیں، مولا ہیں، ان کی ادنا سی گستاخی کا پھر عالم کیا ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، ذرا توجہ کیجیے گا، بس یہ آخری بات ہے، کافی وقت ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس مضمون کو آگے چلائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ موجود تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کے اندر بعض صحابہ کا لباس پہن کر منافقین بھی ہوتے تھے۔ ایک منافق بیٹھا ہوا تھا اور اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا، گستاخی کر دی، بکواس کر دی۔ حضور رحیم تھے، حضور کریم ہیں، جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ۔ حضور رؤوف بھی ہیں، حضور رحیم بھی ہیں، حضور نے معاف کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حرمت کے بارے میں، حضور کی عزت کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے، اللہ معاف نہیں کرتا، اللہ معاف نہیں کرتا۔ اللہ نے اسی وقت قرآن مجید کے اندر آیات نازل فرما دی کہ اے حبیب، یہ آپ کی شان میں بکواس کرتا ہے، ذرا اس کو اس کی حقیقت بتائیں کہ یہ کیا تھا۔ حضور نے بیان کرنا شروع کر دیا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے۔ اور وہ شخص اپنے دل کے اندر سوچ رہا ہے کہ یار آج تو خوب ہو گئی، میں ایسا بھی ہوں، ایسا بھی ہوں، ایسا بھی ہوں۔ اور جو سب سے آخری بات تھی، جس عیب کو اللہ قیامت کے اندر بھی نہیں کھولے گا، جس عیب کو اللہ قیامت کے اندر بھی نہیں کھولے گا، اللہ نے اس کو اس بدبخت کے لیے دنیا میں کھول دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے بارے میں کیا بکواس کرے گا، یہ تو حرامی ہے، ولد الزنا ہے۔ یاد رکھیں، جو بچے حرام کے عمل سے پیدا ہوتے ہیں، ولد الزنا ہوتے ہیں، ان میں ان کا قصور نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بھی ان کے اس عیب کو ظاہر نہیں کرے گا۔ جہاں باقی لوگوں کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے گا، تو اس بچے کو حضور فرماتے ہیں کہ ان کی ماں کی طرف نسبت کر کے پکارا جائے گا، تاکہ میدان محشر میں اس کو شرمندگی نہ ہو۔ آپ سوچیں کہ جو عیب اللہ قیامت کے دن بھی ظاہر نہیں فرمائے گا، جہاں سارے عیب کھل جائیں گے، اس عیب کو اللہ نے دنیا کے اندر بیان فرما دیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ بات کرے گا، یہ تو ہے ہی حرامی۔ اب یہ بات اس نے سنی تو ایسے سیخ پا ہوا اور اندر سوچنے لگا میں حرامی ہوں۔ دوڑا گیا، خنجر اٹھایا، اپنی والدہ کے سینے پر بیٹھا، یہاں پر خنجر رکھا اور کہنے لگا اے میری ماں، مجھے بتا میں حرامی ہوں کہ حلالی ہوں۔ اس وقت اس کی ماں نے کہا کہ بیٹے، جو اپنی ماں کے سینے پر ایسے خنجر رکھ کر بیٹھ کر پوچھے کہ میں حرامی ہوں کہ حلالی، تو خود بتا کہ وہ حلالی ہو سکتا ہے؟ ہاں تو حرامی ہے، تیرا باپ ایک چرواہا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور انبیاء کی عزت کے معاملے میں، حرمت کے معاملے میں بڑا محتاط ہونا چاہیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں بڑی زبان درازی ہے، لوگ آج کل احتیاط نہیں کرتے۔ نبیوں کی حرمت کے بارے میں بڑی احتیاط کیا کریں۔ آج کل تو زبانیں اتنی دراز ہو گئی کہ بکواس کرتے ہیں کہ جیسے تم اپنے بڑے بھائی کی عزت کرتے ہو ویسے نبی کی عزت کیا کرو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ آج کی زبان اتنی دراز ہو گئی کہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر گدے کا خیال آ جائے تو تمہاری نمازیں ہو جائیں گی، اور اگر نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے تو تمہاری نمازیں ٹوٹ جائیں گی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ زبان ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہے، یہ سوچ ہمیں کہاں، یہ نبی کا ادب ہے، یہ نبی کی تعظیم ہے، یہ انبیاء کی حرمت ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے بڑے بھائی کیا، ہمارے کروڑ ماں باپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں پر قربان ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں جو حاصل کلام بات ہے، جو ان آیات سے ہمیں سبق ملا کہ دیکھیں یہ وہ گناہ تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، جن کو کبھی تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، آج یہ قوم دنیا کی ذلیل ترین قوم بن گئی ہے، ان کو حقیر ترین بنا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے یہ گناہ کیے تھے۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اگر وہ گناہ کریں ان پر اتنا خطرناک عذاب آ جائے، اور اگر ہم گناہ کریں تو کیا ہم دودھ سے دھلے ہوئے ہیں؟
ہم اللہ کی آیات کو جھٹلاتے جائیں، ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ناموس کو جھٹلاتے جائیں، تو کیا ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ ہاں، ابھی وہ تاخیر کر دے، مؤخر کر دے، کیا آخرت میں ہم نے حضور کو اپنا منہ نہیں دکھانا؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں منہ نہیں دکھانا؟ تو ہم اس وقت کیا جواب دیں گے؟ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اس درس کو شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ سنا کریں، اور صرف اس لیے نہ سنا کریں کہ بڑا مزہ آتا ہے، بلکہ اس لیے سنا کریں کہ ہم میں سے ہر ایک، میں اور آپ، ہم سب اس کے تمام احکام سن کر ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔